جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ یقیناً جالے کی سرزمین سے جو میرے حوالے سے محبتیں ہیں، وہ محبتیں میں نے کچھ خاص پہلے دیکھی تھی حضرت علامہ مفتی منظر صاحب اور بھائی کفیل انبر کی شکل میں، کہ یہ لوگ مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن آج مجھے یہاں آ کر کے پتہ چلا کہ جالے کے خواص ہی نہیں بلکہ جالے کی عوام بھی محبت کرنے میں بے مثال ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایسا بارش کا ماحول ہو اور کھڑے ہونے کا معاملہ ہو تو لوگ میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، لیکن واقعی جالے والوں پر مخدوم سمنا کا خاص فیضان ہے۔ کتنی خوشی ہوتی ہے۔ ارے بارش میں بھیگ کر کے تقریر سن رہے ہو تو کبھی بارش میں بھیگ کر مسجد بھی جانا سیکھو۔ زندہ باد، زندہ باد۔ مسلمانوں کا علمی وقار اتنا گر چکا، نہ اپنے بچے کے کان میں اذان دے سکتے ہیں اور نہ اپنے باپ کا جنازہ پڑھا سکتے ہیں۔ جس قوم کا علمی گراف اتنا نیچے گر جائے کہ وہ اپنے بچے کے کان میں اذان نہ پڑھ سکے اور اپنے باپ کا جنازہ نہ پڑھا سکے، پھر زندگی کس چیز کا نام؟ زنا کا، نشے کا، شراب کا، بے نمازی پن کا، عیاشی کا، آوارگی کا۔ بتاؤ مرنا نہیں ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مددے، قبلہ دی مددے، کعبہ ایمان مددے، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے۔ بگیردہ بے بلا افتادہ کشتی، ضعیفانو شکستہ رات پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر رونق افروز شہزادہ خلیفہ قطب المشائخ حضرت علامہ مفتی منظر خان صاحب قبلہ اشرفی، برادر مکرم حضرت مولانا کفیل انبر صاحب اشرفی، حضرت علامہ سید افضلی صاحب، وہ جمیع عرش مقام سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد مندام، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہ، نوشے بزم جنت، دانائے سبل، مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں، سیاح لامکاں، وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء، جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت، مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات، فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے سب مل کر میرے ساتھ پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ،
الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمعے باطن میں گمنے جلوے ظاہر گیا۔ واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا۔ اور عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ اور ٹھوکرے کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو، اور اس سے پہلے کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر، کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ اور ٹھوکرے کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ یقیناً جالے کی سرزمین سے جو میرے حوالے سے محبتیں ہیں، وہ محبتیں میں نے کچھ خاص پہلے دیکھی تھی، حضرت علامہ مفتی منظر صاحب اور بھائی کفیل انبر کی شکل میں، کہ یہ لوگ مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ لیکن آج مجھے یہاں آ کر کے پتہ چلا کہ جالے کے خواص ہی نہیں بلکہ جالے کی عوام بھی محبت کرنے میں بے مثال ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایسا بارش کا ماحول ہو اور کھڑے ہونے کا معاملہ ہو تو لوگ میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، لیکن واقعی جالے والوں پر مخدوم سمنا کا خاص فیضان ہے کہ ان کے دلوں کے اندر نبی اور آل نبی کی سچی محبت موجود ہے۔ میں بہت دیر تک آپ کو آزمائش میں نہیں رکھوں گا، اس لیے کہ اگر آپ ہم سے محبت کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم آپ کا امتحان لیں۔ آپ کھڑے ہوئے بھی ہیں، بارش بھی ہو رہی ہے، آپ بھیگ بھی رہے ہیں، اس لیے میں بہت مختصر گفتگو کرنا چاہوں گا۔ اور اگر آپ کا شوق سلامت رہا میرے ساتھ تو جتنی دیر آپ سننا چاہیں گے پھر میں اتنا سناؤں گا بھی انشاءاللہ۔ چونکہ آج کی یہ محفل خلیفہ قطب المشائخ حضرت علامہ ناظر خان صاحب قبلہ اشرفی رحمت اللہ علیہ کے عرس سراپا قدس کے موقع پر منعقد ہے۔ ایک حیرت کی بات یہ ہے، اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا پیغام سن لیں۔ میں مشکور ہوں اپنے علماء کا، شعراء کا، کہ جنہوں نے اپنا وقت مجھے سونپا، بالخصوص حضرت علامہ سید افضلی صاحب، انہوں نے بھی کرم فرمائی کی، لیکن میں بھی اپنے وقت سے کچھ مختصری کرنا چاہوں گا۔ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو ایک بات میں آپ کو عرض کروں، دنیا کا کوئی مذہب ہو اور دنیا کا کوئی مسلک ہو، کسی کے سینے میں اتنا بڑا دل نہیں ہے کہ وہ موت پر خوشی مناتا ہو۔ دنیا کا ہر مذہب موت پر غم کرتا ہے، دنیا کا ہر مسلک موت پر غم کرتا ہے۔ یہ تنہا سنی ہے کہ جو موت پر خوشی مناتے ہیں، اور خوشی بھی کس نام سے مناتے ہیں؟ عرس کے نام سے مناتے ہیں۔ عرس کا مطلب ہی ہوتا ہے دولہا اور دلہن کے، عرس کا مطلب مجازن خوشی کے ہوتا ہے۔ اندازہ فرمائیں بھائیوں، کسی کا باپ مر جائے تو وہ مرن دن مناتا ہے، کسی کا مولوی مر جائے تو وہ موت کا دن مناتا ہے، لیکن تنہا سنی ہے پوری کائنات کے اندر جو موت کے دن بھی عرس مناتا ہے، جشن مناتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سنیوں کا یقین ہے، یقین وجہ یہ ہے کہ کس کا مرنے کے بعد کہا جاتا ہے یہ ان کو پتا ہے، لیکن سنیوں کو پتا ہے کہ جب ہمارے مقبول بندے دنیا سے جاتے ہیں تو ان کی خدا سے ملاقات ہوتی ہے اور وہ اللہ سے وصال کرتے ہیں، اس لیے ہم اس دن کو خوشی کے طور پہ مناتے ہیں، اس لیے کہ اللہ اکبر، جب یار کا دیدار ہو تو پھر غم کیسا، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، موت کی شب ہے کس گل سے بلا
شریف کی حدیث پر توجہ کریں تو ہر ایک کی موت الگ ہے اور ولی کی موت الگ ہے. ولی کی موت کی شان کیا ہے؟ میرے نوجوانوں، ولی جب دنیا سے جاتا ہے تو ایسے ہی نہیں جاتا، بلکہ ولی دنیا سے کی شان سے جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، وہ حدیث قدسی جو بخاری شریف کتاب الزہد کے اندر موجود ہے. آج کل کے نوجوان لڑکے سمجھتے ہیں سب ایسے ہی مرتے ہیں، سب ایسے ہی مرتے ہیں. ایک لکڑی سے سب کو ہانکنے کی کوشش نہ کرے. سب کی موت برابر نہیں ہے، سب کی موت اکول نہیں ہے، سب کی موت یکساں نہیں ہے. آؤ جسے مومن کامل یعنی اللہ کا ولی کہتے ہیں، اس کو کیسے موت آتی ہے، اس کی موت کی شان کیا ہے؟ بخاری شریف کتاب الزہد کی وہ آخری حدیث کا حصہ ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یہ حدیث آپ نے بار بار سنی لیکن آخری ٹکڑا بیان سے رہ جاتا ہے اکثر. وہ حدیث کیا ہے؟ جب بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے تو میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں، میں اس کے کان ہو جاتا ہوں، میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں، میں اس کے پیر ہو جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں. یہ روایت آپ نے بار بار سنی ہوگی. اسی کا آخری حصہ ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا. اللہ کیا فرماتا ہے؟ مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا. تردد کس کو کہتے ہیں؟ تردد اللہ کے لیے ابھی میں نہیں کہہ رہا ہوں اس معنی میں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا. اللہ اکبر. تردد کا مطلب اگر ہم عام طور پر کریں تو کیا نکلتا ہے کہ یہ کام کروں کہ نہیں کروں، اس کو کہتے ہیں تردد. اللہ فرماتا ہے کسی کام کے کرنے میں مجھے تردد نہیں ہوتا. اللہ اکبر. وہ پیدا کرنے والی ماں ابھی بچے کو پیدا کرتی ہے اور وہ ماں کی روح نکال لیتا ہے، اس کو تردد نہیں ہوتا. وہ پہلے ہی دن ایک ہچکی میں بچے کی روح کو نکال کے مار ڈالتا ہے، ماں کی گود کو خالی کر دیتا ہے، اس کو تردد نہیں ہوتا. وہ گرمی لاتا ہے، اس کو تردد نہیں ہوتا. وہ برسات لاتا ہے، اس کو تردد نہیں ہوتا. وہ روزانہ سورج نکالتا ہے مشرق سے، مغرب میں غروب کر دیتا ہے، اس کو تردد نہیں ہوتا. اللہ اکبر. کسی بھی کام کے کرنے میں اس کو تردد نہیں ہوتا. لیکن اللہ ارشاد فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ غور سے سنو. اللہ فرماتا ہے جب میں اپنے ولی کی موت کا فیصلہ کرنے لگتا ہوں تو مجھے تردد ہوتا ہے. ولی کی موت کا فیصلہ کرتے وقت اللہ فرماتا ہے مجھے کیا ہوتا ہے؟ تردد ہوتا ہے. تردد. اللہ پھر تو کیا کرتا ہے؟ تو حدیث پاک کا مفہوم ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے تو میں اپنے فرشتوں کو اس ولی کے پاس بھیجتا ہوں اور وہ فرشتے اس ولی کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد آخرت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں، آخرت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں. اس مضمون کو ایک مقام پر قرآن یوں بیان کرتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. اللہ اکبر. اللہ ارشاد فرماتا ہے جن لوگوں نے کہا بے شک ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، استقامت کے ساتھ اس پر ڈٹ گئے، پھر کیا ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. ارے وہ فرشتے آتے ہیں اور آ کر اس ولی کو نعمت آخرت بتاتے ہیں، آخرت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں، دیدار الہی کا ذکر کرتے ہیں، دیدار رسول کا ذکر کرتے ہیں، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں. تو پھر وہ ولی خود سے کہتا ہے فرشتوں یہ نعمتیں اور دیدار مجھے ملے گا کب؟ تو اس وقت فرشتے کہتے ہیں جب تک موت کی لذت نہیں چکھو گے اس وقت تک آخرت کی نعمت نہیں مل سکتی. تو وہ ولی خود سے کہتا ہے ارے پھر دیر کس بات کی ہے، جلدی کرو. ادھر ولی موت کے لیے تیار ہوتا ہے، ادھر اللہ اس کی موت کا فیصلہ فرماتا ہے. یہ ولی کی موت ہے جو اللہ کو راضی کر لیتے ہیں. اور ہماری موت، ہم لوگوں کی موت
کتنی دردناک. بس اسی پہ بات مکمل کرتا ہوں. ہماری موت کتنی دردناک ہے. اللہ اکبر. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص ارشاد فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا سیدنا عمرو ابن عاص سے پوچھا کہ بابا جب کسی انسان کو موت آتی ہے تو کیسی ہوتی؟ ولی کی موت کو آپ نے سن لی کہ جب تک ولی خود نہیں چاہتا اس کی موت کا فیصلہ نہیں ہوتا، اور ولی کی موت سے پہلے فرشتے ہزاروں کی تعداد میں اس کے پاس جمع ہوتے ہیں اور اس سے کلام کرتے ہیں، اس کو خوشخبری دیتے ہیں. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. قرآن کہہ رہا ہے اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں، مرنے سے پہلے اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں. لیکن ہماری موت کیسی؟ اللہ اکبر. اب تھوڑی دیر، حالانکہ موسم بارش کا ہے، بھیگتے وقت کوئی سنجیدہ گفتگو آپ کے دماغ میں اترے نہ اترے، تھوڑی دیر آپ کا بڑا احسان، بڑی محبتیں، شاید مجھے آخری دم تک یہ محفل یاد رہے گی، اور آپ لوگوں کی محبتیں بھی یاد رہے گی، آپ لوگوں کی وفاداری بھی یاد رہے گی، آپ لوگوں کا پیار بھی یاد رہے گا، اور بھیگ کر اس کیچڑ میں سننا بھی یاد رہے گا. اس لیے تھوڑی دیر بہت دل کے کانوں سے سننا. بڑی قیمتی گفتگو ہے. ایسی محفل سجانے کے لیے بڑی محنتوں کی ضرورت ہوتی ہے. میرے بھائیوں، ہماری موت کیسی؟ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں میں نے اپنے بابا عمرو ابن عاص سے پوچھا کہ بابا جب کوئی انسان مرتا ہے، عام انسان مرتا ہے، تو اس کو موت کیسی آتی ہے؟ تو عمرو ابن عاص کہتے ہیں میرے بیٹے، اگر انسان کے سینے پر زمین اور آسمان سمیٹ کر رکھ دیے جائیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنا وزن انسان محسوس کرتا ہے. اتنا ہی وزن انسان موت کے وقت محسوس کرتا ہے جب انسان دنیا سے جاتا ہے. اے میری قوم کے جوانوں، ایک دن دنیا سے جانا ہے. غور کرو، تمہیں وہ موت چاہیے جس سے پہلے جنت کی بشارت دی جاتی ہے، یا یہ موت چاہیے؟ اللہ اکبر. سیدنا عمرو ابن عاص کہتے ہیں انسان کے سینے پر زمین اور آسمان سمیٹ کر رکھ دیا جائے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف انسان کو موت کے وقت ہوتی ہے. اللہ اکبر. اور انسان جب مرتا ہے تو اس کو یوں لگتا ہے کہ وہ ناک سے سانس نہیں لے رہا ہے بلکہ وہ سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہے. اندازہ فرمائے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، اے ہوش مند، ہوشیار، عقل مند، دانشور جوانوں، مجھے بتاؤ اگر زکام ہو جائے اور ناک بھر جائے تو انسان کا کیسے دم گھٹنے لگتا ہے جب اس کی سانس نہیں نکلتی. ذرا سوچو تو صحیح، موت کے وقت انسان ناک سے نہیں بلکہ یوں لگتا ہے جیسے سوئی کے ناکے سے وہ سانس لے رہا ہو. انسان کی کیفیت یہ ہوتی ہے. عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں میرے بابا عمرو ابن عاص نے بتایا بیٹا اگر کسی کے پیٹ میں ببول کا درخت گھسا دیا جائے اور ایک ایک رگ میں، ایک ایک نس میں ببول کا کانٹا گھس جائے اور کوئی طاقت کے ساتھ اس کو کھینچے تو کیسے اس کی رگوں کو وہ تار تار کر دے گا. اسی طریقے سے جب کوئی انسان مرتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے. یہ تو عام انسان کے مرنے کی کیفیت ہے، لیکن اب سنو، دل کے کانوں سے سنو. جب بے نمازی مرتا ہے تو بے نمازی، اللہ اکبر، کتنی دردناک اس کو موت آتی ہے. سب سے زیادہ عبرت انگیز موت، سب سے زیادہ دردناک موت بے نمازی کو آتی ہے. اللہ اکبر. وہ نماز جس سے ہم کوسوں دور ہیں، وہ نماز جس کا نام سن کر کے ہم اس کی فضیلت بھی اب معاذ اللہ سننا نہیں چاہتے. علماء نماز پر گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں جان پر آتی ہے، ہمارے کانوں پر جو تک نہیں رینگتی. اے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں، ولیوں کے نام پہ جان دینے کی بات کرنے والوں، ایک دن موت تم کو بھی آنا ہے، ایک دن موت ہمیں بھی انشاءاللہ آنے والی ہے. موت کی تلوار ہمارے سروں پہ لٹک رہی ہے. میرے جوانوں، فرمایا گیا سب سے زیادہ دردناک اور خوفناک موت بے نمازی کو آتی ہے. جب بے نمازی دنیا
ہے تو اللہ اس پر اتنی پیاس مسلط کرتا ہے، اگر 7 سمندروں کا پانی بھی اس کے منہ میں انڈیل دیا جائے، 7 سمندروں کا پانی بھی اس کے منہ میں انڈیل دیا جائے تو بھی دنیا کی کوئی طاقت اس کی پیاس کو بجھا نہیں سکتی۔ اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، پیاس لگی تھی 7 سمندروں والی اور رشتہ دار قطرہ قطرہ پانی چمچے سے پلا رہے ہیں، تو بتاؤ کیا ہو رہا ہوگا؟ آپ کو تجربہ ہوگا، جب پیاس زیادہ لگتی ہے اور کم پانی پلایا جائے تو پیاس بجھتی نہیں ہے بلکہ پیاس اور بڑھتی چلی جاتی ہے۔ مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح، ذرا توجہ تو کرو، اللہ اکبر، اندھیرا گھر، اکیلی جان، دم گھٹتا، دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے، وہ ساتھ آنے والی ہے۔ میری قوم کے جوانوں، اپنی آخرت کی تیاری کر لو۔ یہ جن کے عرس مناتے ہو، ان لوگوں نے آخرت کی تیاری کی تو کس شان سے دنیا سے گئے، ہم نے آخرت کی کیا تیاری کی؟ قرآن کہتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور آخرت کی فکر کرو کہ تم نے آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے۔ بتاؤ آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے؟ آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے؟ یہی کہ آج مسلمان زنا میں ڈوبا ہے، یہی آخرت کے لیے بھیجا ہے۔ آج مسلمان نشہ کر رہا ہے، یہی آخرت کے لیے بھیجا ہے۔ آج مسلمان شراب پی رہا ہے، یہی آخرت کے لیے بھیجا ہے۔ آج مسلمان جھوٹ بول رہا ہے، یہی آخرت کے لیے بھیجا ہے۔ آج مسلمان اپنی بیوی بچوں پہ ظلم کر رہا ہے، یہی آخرت کے لیے بھیجا ہے۔ کیا بھیجا ہے آخرت کے لیے؟ مجھے بتاؤ۔ اللہ اکبر، آج تو حال یہ ہو گیا، زنا کی فلمیں دیکھ کر، زنا کی تصویریں دیکھ کر، گندی پکچریں دیکھ کر آج 16 17 سال کے لڑکے اور لڑکیاں زنا کی طرف بطور فیشن بڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک وہ دور تھا جب زنا کا نام مسلمان سنتا تھا تو اس کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، یا اللہ یہ کس گناہ کا نام آیا ہے، یا اللہ یہ کس پاپ کا نام آیا ہے۔ لیکن افسوس، گندی فلموں نے، گندی پکچروں نے، گندی ناولوں نے، گندے ماحول نے، گندے فیشن کی گندی تہذیب نے آج میری قوم کے ان جوانوں کو زنا کے دروازے پر پہنچا دیا ہے۔ وہ جوان جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ اے میری قوم کے شاہین صفت جوانوں، تم محمد عربی کے سپاہ ہو، تم محمد عربی کے جوان ہو، تم محمد الرسول اللہ کے غلام ہو، تم کوے نہیں ہو، تم چڑیا نہیں ہو کہ گناہوں کی گندگی پہ بیٹھو، تم محمد الرسول اللہ کے عقاب ہو۔ عقاب، اللہ نے تمہیں زمین پہ پاپ کے لیے نہیں بھیجا، اللہ نے زمین پہ تمہیں پاپ کا خاتمہ کرنے کے لیے بھیجا۔ میرے بھائی، تو ہی تھا جس نے اسلام کے لیے دریاؤں پہ کشتیاں جلائی تھی، تو ہی تھا جس نے بیت المقدس پہ اسلام کا پرچم لہرایا تھا، ارے تو ہی تھا جس نے اللہ اکبر دنیا میں انقلاب پیدا کیا تھا۔ مگر ہائے میرے جوان، آج تجھے کیا ہو گیا؟ تو گانوں کی دہلیز پر ایمان کا سودا کرنے لگا، تو فلموں کی دہلیز پر ایمان کا سودا کرنے لگا۔ مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے۔ میرے بھائی، تو نے تو صحراؤں میں نمازیں ادا کی تھی، تو نے تو گرجاؤں کو مسجد بنایا تھا۔ اقبال ہی نے تو کہا ہے، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یورپ کے کلیساؤں میں اذان دے کر، توجہ، اقبال کہہ رہے ہیں ہم نے یورپ کے کلیساؤں میں اذان دے کر ان کلیساؤں میں اذان دی، اذان افریقہ کے صحراؤں میں اذان دی، اور آج ہمارا حال یہ ہو گیا، اگر ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہو، بچہ
ہم اپنے بچے کے کان میں اذان دینے کی اوقات اور حیثیت نہیں رکھتے. سبحان اللہ. جو جوان اپنے بچے کے کان میں اذان دینے کا علم نہ رکھے وہ کلیساؤں میں کیا اذان پڑے گا, وہ صحراؤں میں کیا اذان پڑے گا. ارے مسلمانوں کا علمی وقار اتنا گر چکا, نہ اپنے بچے کے کان میں اذان دے سکتے ہیں اور نہ اپنے باپ کا جنازہ پڑھا سکتے ہیں. جس قوم کا علمی گراف اتنا نیچے گر جائے کہ وہ اپنے بچے کے کان میں اذان نہ پڑھ سکے اور اپنے باپ کا جنازہ نہ پڑھا سکے, پھر زندگی کس چیز کا نام؟ زنا کا, نشے کا, شراب کا, بے نمازی پن کا, عیاشی کا, آوارگی کا. بتاؤ مرنا نہیں ہے, موت نہیں آنی ہے. اے ہزاروں جوانوں, تقریر سننے کے لیے تمہارے جو جذبات ہیں, اگر عمل کرنے کے لیے یہی جذبات پیدا ہو جائیں تو پوری دنیا کے اندر انقلاب آ جائے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرس مقدس, مذہب اسلام, نعرہ تکبیر. کتنی خوشی ہوتی ہے. ارے بارش میں بھیگ کر کے تقریر سن رہے ہو تو کبھی بارش میں بھیگ کر مسجد بھی جانا سیکھو. زندہ باد, زندہ باد. ٹھنڈیوں کے اندر سردی میں کپ کپاتی میں مسجد بھی جانا سیکھو. ایک بات کہہ دوں, تقریر نہیں سنی تو اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تم تقریر سننے کیوں نہ گئے, لیکن اللہ قیامت کے دن سب سے پہلے اگر پوچھے گا تو پوچھے گا تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی. ابھی حضرت نے پوچھا نا کون نماز پڑھ کے آیا, خو گرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. بھائیو اب تو بہت سارے مائک سنبھالنے والے بھی نماز کے بغیر آتے ہیں. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, مجھے بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال. ارے یہ مائک سنبھالنا بھی عبادت نہیں رہا اتنا, ماشاءاللہ یہ تو تجارت بن گیا. یہ فنکاروں کی جگہ ہو گئی, یہ فن ہو گیا, یہ بچوں کو پالنے کا سبب ہو گیا. حال یہ پورے سفر میں نماز نہیں ہوگی. حال یہ نہ جلسہ کرنے والے نماز پڑھیں گے نہ مائک سنبھالنے والے, الا ماشاءاللہ. ان کو کون نماز پڑھائے؟ اور سن لو مگر اچھی طرح سے سن لو, سنیو کان کھول کے سن لو. اگر یہ سمجھتے ہو کہ خلیفہ قطب المشائخ ہمیں جنت میں لے جائیں گے, یا قطب المشائخ جنت میں لے جائیں گے, یا مخدوم اشرف جنت میں لے جائیں گے, یا غوث پاک جنت میں لے جائیں گے, یا غریب نواز جنت میں لے جائیں گے, یا اعلیٰ حضرت جنت میں لے جائیں گے, یا امام حسین جنت میں لے جائیں گے, اگر یہ تمہارا خیال ہے تو سن لو, اعلیٰ حضرت, غوث پاک, غریب نواز, مخدوم اشرف سارے ولی جنت میں لے جانے کی طاقت رکھتے ہیں. لیکن جو نماز نہیں پڑھے گا اس کو کوئی بھی ولی جنت میں نہیں لے جائے. یہ میرا دعویٰ ہے. میں بے نمازی کو کافر نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن اگر تمہارے دل و دماغ کے اندر یہ بھوت سوار ہے کہ فجر میں سوتے پڑے رہیں گے اور غوث پاک ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے, یہ شیطانی وسوسہ ہے. غریب نواز جنت میں لے جائیں گے, یہ شیطانی وسوسہ ہے. میرے جوانوں, ارے جب ان کے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سے ناراض ہے, مجھے بتاؤ کیا غریب نواز اس سے راضی ہے؟ غوث پاک اس سے راضی ہے؟ مخدوم پاک ان سے راضی ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, آقا فرماتے بے نمازی کو بھیک بھی مت دو. توجہ ہے, غور فرمائیں. اے میرے وفادار جالا کے اور گرد و نواح کے آنے والے جوانوں, اللہ کے رسول فرما رہے بے نمازیوں کو بھیک بھی مت دو, بے نمازیوں کے ساتھ مت بیٹھا کرو, بے نمازیوں کو اپنے گھر میں مت بلایا کرو, اس کو جگہ مت دیا کرو, کیونکہ جہاں جہاں بے نمازی جاتا ہے اس پر اللہ کی لعنت برستی. بتائیے, اللہ کے رسول فرما رہے, آقا فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی, ایسے مت بولو,
भाइयों आप बिठाते हो, इनको बैठने जगह कहाँ है? बारिश हो रही है, ये बेचारे भीगने से डर करके खड़े हैं, कहाँ बैठेंगे? आप थोड़ा सा लिहाज करो, एक दूसरे के लिए कुर्बानी। कुछ मत बोलो, बस कोई कुछ मत बोलो भाई, थोड़ी देर में बात कर रहा हूँ। अब बात तो करनी भी नहीं थी, लेकिन बारिश भी हो रही है, दिल चाहता है, लेकिन आप इतने जमा के बैठे तो सोचता हूँ कि कुछ बात कर ही लीजिए, लेकिन कोई कुछ ना बोले। मेरी बात सुनो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ दी, मैं मोहम्मद उससे बेजार हूं। आका कहने में उससे हुजूर इतने गुस्से में हैं कि आका ने जान के दुश्मनों से बेजारी का इजहार नहीं किया, और जो नमाज छोड़ दे, हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उससे बेजार हूं। और मजीद क्या फरमाया? क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। आका फरमाते हैं मैं उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं। और दूसरे मकाम पे फरमाया, जो जानबूझ के नमाज छोड़ दे वो अल्लाह की रहमत से बाहर कर दिया जाता है। अल्लाह रहमत की चादर उससे हटा लेता है। ये बात मैं इन उलमा की और बुजुर्गों की मौजूदगी में कह दूं, अरे जब अल्लाह ने तुमसे रहमत की चादर हटा ली, तो अब कौन सा तावीज तुम्हारी रोजी में बरकत लाएगा? मुझे बताओ। तावीज देने वाला ज्यादा से ज्यादा बहुत बड़ा इस वक्त मिलेगा तो वली मिलेगा। वली से बड़ा कोई मिलेगा इस दौर में? सहाबी तो है नहीं, अंबिया तो दुनिया से ज़ाहिरी तौर पे पर्दा फरमा चुके हैं। ज्यादा से ज्यादा बड़ा बुजुर्ग कौन मिलेगा? तावीज वाला, दुआ देने वाला कौन मिलेगा? वली मिलेगा। आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाई, तवज्जो से सुनना, अल्लाह नाराज होकर रहमत हटा ले तो वली का तावीज आपकी किस्मत कैसे बना सकते? ये जो दिलो दिमाग के अंदर खपता है, नमाज नहीं भी पढ़ेंगे तो तावीज तकदीर संवार देगा। भाइयों, वली तो वली है, नबियों की भी ये शान है, ये शान कि अल्लाह अगर नबी को मना कर दे कि तेरे बेटे से मैं नाराज हो गया हूं, इसकी मदद मत करना, तो नबी अपने सगे बेटे की भी मदद नहीं करते। वली क्या? मैं कुरान के हवाले से बात करूंगा। सुन्नी हज़रात ये बात सुनने के कम आती है। उनको तो ये सुनना है ना कि जलसे में आए हो तो फला बुजुर्गों को देखो और जन्नत में जाओ, और फला को देखो जन्नत, और जिनका जन्नत में जाने की कोई गारंटी नहीं है, ये अल्लाह के बंदे उनके चेहरे दिखा के जन्नत बांट रहे। इसलिए हक सुनने आए हो तो सुनो। अगर अल्लाह अपने उलुल अज़्म पैगंबर से कह दे कि तू अपने बेटे की मदद मत करना, तो वो नबी अपने बेटे की भी मदद नहीं करते। कुरान कहता है, कुरान उठा के पढ़ो, नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा सबको कश्ती में बिठा लेना, जो ईमान नहीं लाया उसको मत बिठाना। भाइयों, चूहों को तक बिठा लिया कश्ती में, और बताऊं सूअर को तक बिठा लिया कश्ती में, कुत्तों को तक बिठा लिया कश्ती में, लेकिन ये अल्लाह की शान। अल्लाह ने कह दिया तेरे बेटे को मत बिठाना। तवज्जो है, अगर कुरान पे ईमान लाए तो ये कुरान है, कुरान की तफसीर है। थोड़ा इबरत की आंखें खोलो, इबरत की आंखों से सुनो, इबरत की आंखों से देखो, इबरत के कान से सुनो। अल्लाह फरमा रहा है, नूह तेरे बेटे को कश्ती में मत लेना। कुरान है, कुरान की तफसीर। नूह की अलैहिस्सलाम की कश्ती में सब बैठ गए, बनाई नूह अलैहिस्सलाम ने, तैयार की नूह अलैहिस्सलाम ने, सबको ले लिया। सगा बेटा सामने खड़ा है, नहीं लिया। अल्लाह से अर्ज की, मौला इजाजत दे दे, मेरा बेटा है ना। बेटा तो बेटा ही होता है, बाप तो बाप ही होता है, बाप के जज्बात होते हैं बेटे के लिए। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, मौला मेरा बेटा है ना, इजाजत दे, ले लूं। अल्लाह ने कहा नहीं ले सकते, क्योंकि मैं इससे नाराज हूं, नहीं ले सकते। मेरे भाइयों, थोड़ी तवज्जो, गौर करो, क्या तुम नबी के बेटे हो? नबी की औलाद हो? नबी का सगा बेटा खड़ा है बाहर कश्ती के, अल्लाह कह रहा है मत लेना। फिर नूह अलैहिस्सलाम ने तीसरी बार अर्ज किया, मौला मेरा बेटा है ना, इजाजत दे दे, मैं ले लूं। अल्लाह ने कहा, नूह
اگر آپ اس کی سفارش کرو گے تو اپنے محبوبوں کی فہرست سے تمہارا نام نکال دوں. کوئی توجہ ہے آپ کی؟ ارے جب اللہ ناراض ہو تو نبی اپنے بیٹے کو منع کرنے کی وجہ سے اپنے بیٹے کو کشتی میں سوار نہیں کر سکتے، تو جن سے اللہ ناراض ہو ولی لوگ ہاتھ پکڑ کے ان کا جنت میں کیسے لے جا سکتے؟ اس لیے خدا کے لیے توبہ کرو. جو مال کماتے ہو وہ یہی چھوڑ کے جانا ہے. ارے جو مال چھوڑ کے جانا ہے 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے وہ مال کمانے کے لیے محنت کرتے ہو. اس مال کو کمانے کے لیے دلی تک جاتے ہو، کلکتہ تک جاتے ہو، بمبئی تک جاتے ہو، حتیٰ کہ سعودی اور دبئی تک جاتے ہو. اللہ اکبر. بیت الخلا تک صاف کرتے ہیں لوگ مال کمانے کے لیے. او نادان انسان، جو مال قبر میں نہیں جائے گا، جو مال آخرت میں کام نہیں آئے گا، اس کو کمانے کے لیے تو اتنا لمبا لمبا سفر کرتا ہے. اور جو نماز قبر میں تیرے ساتھ جانے والی ہے، جو نماز کفن میں تیرے ساتھ جانے والی ہے، جو نیک اعمال تیرے ساتھ جانے والے ہیں، میرے بھائی اس کے لیے تو 10 منٹ کا ٹائم نہیں نکالتا. ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے میرے بھائی. اس لیے 10 منٹ کا ٹائم نکالو. پوری 5 وقت کی نماز کے لیے صرف 50 منٹ کے ٹائم لگتے ہیں، پورا 1 گھنٹہ بھی نہیں لگتا. اللہ نے پوری زندگی دی، ایک ایک دن میں 24 گھنٹے دیے، پھر کیوں ٹائم نہیں نکالتے؟ پھر کیوں وقت نہیں نکالتے؟ بھائیو آپ کہتے ہو ٹائم نہیں ملتا، یہ جھوٹ ہے. اگر نماز کے لیے ٹائم نہیں تو گیم کے لیے ٹائم کیسے ملتا ہے؟ فیس بک کے لیے ٹائم کیسے ملتا ہے؟ یوٹیوب کے لیے ٹائم کیسے ملتا ہے؟ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے، ارے سب کے ساتھ کے لیے ٹائم ملتا ہے، رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے ٹائم نہیں ملتا. اس لیے کہنا تو بہت کچھ چاہتا تھا، مضامین تو بہت سارے ذہن میں لے کر آیا تھا، لیکن موسم اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کو مزید میں کھڑا رکھوں. اسی لیے آج اسی پر اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، کبھی آنا ہوگا تو آپ سے تفصیلی گفتگو کریں گے. لیکن آج بتاؤ عرس خلیفہ قطب المشائخ میں آنے والوں، کون آج سے عہد کرتا ہے کہ میں توبہ کروں گا اور آج کے بعد نمازی بننے کا عہد کرتا ہوں؟ کتنے لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ سبحان اللہ. بھائیوں ہاتھ اٹھاؤ گے تو بھی نماز فرض ہے، نہیں اٹھاؤ گے تو بھی فرض ہے، لیکن اٹھا کے اللہ کو گواہ بنائے. اٹھا کے رکھے ذرا. اے اللہ، یہ قبولیت کی گھڑی میں ہاتھ اٹھانا نماز کے لیے ان کا کام تھا. ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا تیرے کرم پر ہے مولا. ان سب کو نمازی بنا دے، ان سب کو نیک بنا دے، سب کی زندگیوں میں انقلاب پیدا فرما دے. اور اللہ پاک حضور قطب المشائخ کے فیوز و برکات سے مالا مال فرما دے. مفتی صاحب فرما رہے بارش میں جائیں گے بھی یہ لوگ کہاں، لیکن یہ بات تو ہے کہاں جائیں گے. مگر میں چونکہ صوفیہ کا ماننے والا آدمی، صوفیہ کا غلام ہوں، یہ لوگ اتنی کیچڑ میں کھڑے رہیں گے. مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے کہ جنگل ہے، کیچڑ ہے، کوئی جانور ان کو اذیت نہ پہنچا دے. میری توجہ اس طرف ہے. اس لیے میرا ایک ایک امتی میرے نبی کا، میرا ایک ایک میرا بھائی میرے نبی کا امتی، ایک ایک میرے آقا کا امتی میرے لیے بہت قیمتی ہے. اور یہ ہمارے قوم کی آبرو ہے، یہ ہمارے نوجوان. اللہ آپ کی حفاظت کرے، آپ کے عقیدے کی حفاظت کرے، آپ کی ایمان کی حفاظت کرے. انشاءاللہ یہ تو میں نے یوں ہی آپ کے سامنے کچھ تبرکاً عرض کر دیا. کبھی انشاءاللہ زندگی رہی تفصیلی گفتگو اطمینان سے کریں گے. اور مفتی منظر صاحب سے کہیں گے کہ بھائی اتنا چھوٹا پنڈال نہ بنانا، بلکہ کچھ بڑا کرنا تاکہ یہ سب بیٹھ سکے اور ہم بھی بیٹھ سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.